سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، اس سے پہلے یہ کعبہ جو تھا وہ قبلہ تھا. کعبے کی طرف رخ کر کے لوگ نماز پڑھ رہے تھے. لیکن جب حضور تشریف لائے اس دنیا میں تو کعبہ قبلہ نہیں تھا. کعبے کی طرف لوگ رخ کر کے نماز نہیں پڑھ رہے تھے. کعبے کی طرف رخ بولے تو بھی معلوم نہیں ہے، منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے لوگ. پہلے کعبہ قبلہ تھا پہلے، اس کے بعد بیت المقدس مسجد اقصی قبلہ بن گئی. کعبہ قبلہ تھا مگر پھر اس سے یہ شرف چھین لیا گیا. وہ شرف کسے دے دیا گیا؟ اب شرف کسے کہتے ہیں میں ہر لفظ کا ترجمہ نہیں کر سکتا، اتنی طاقت نہیں ہے میرے سینے میں. ہاں وہ اردو سینٹر والوں کو مبارک. تو کیا عرض کر رہا تھا جی؟ اردو والوں کے سے جائیے پوچھئے شرف کسے کہتے ہیں. اب وہ شرف بولنا بھی نہیں آتا. شرف ایک پروفیسر صاحب بول رہے ہیں آپ کھانا کھا کے جائیں مجھے شرف ہے. میں بولا میرا سر پھوڑ لوں، مر جاؤں میں. جہاں شرف بولنا وہاں شرف بولتا ہے، جہاں فخر بولنا وہاں فخر بولتا ہے. تو سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ بھی اردو کے مسیحا ہیں، سب مسیحا ہیں. کسی کو اردو آتی نہیں، کسی کو اردو آتی نہیں یار لوگوں کو. خیر بندگان اکثر لوگوں کو سب بھول گئے، اردو ہے ہی نہیں. اردو جو پڑھنے والے تھے اکثر تو رخصت ہو گئے. جن جن کو تھا یہ عشق کا آزار مر گئے، جن جن کو تھا یہ عشق کا آزار مر گئے. اکثر ہمارے ساتھ کے بیمار مر گئے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات جی؟ بیت المقدس پہلے کعبہ قبلہ تھا، اسی کو قبلہ رکھنا تھا نا. اللہ نے کہا کہ نہیں اب بیت المقدس کو قبلہ بنا دو تاکہ اپنے حبیب کا مقام بتایا جائے. پہلے سے کعبہ قبلہ ہے، پھر اسے قبلہ نہ رکھا گیا. مسجد اقصی کو بیت المقدس میں جو ہے اسے قبلہ بنا دیا گیا. پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء. اس کا رہا بھول گئے آپ حضرات؟ حق تعالی ارشاد فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء. اے مصطفیٰ ہم بار بار تمہارا آسمان کو دیکھنا دیکھ رہے ہیں. تم آسمان کو دیکھ رہے ہو، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. تم ابو بکر کو دیکھ رہے ہو، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. تم ہماری مخلوق کو دیکھ رہے ہو، مصطفیٰ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. قد نرى تقلب وجهك في السماء. مصطفیٰ بار بار تمہارا آسمان کو دیکھنا، قد نرى ہم دیکھ رہے ہیں. تم بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا رہے ہو، ہم دیکھ رہے ہیں. تمہاری ہر ادا دیکھنے کے لیے ہم ہیں. کوئی تمہیں دیکھے نہ دیکھے پیارے محبوب، ہم ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے. تمہیں بزم میں ہم دیکھتے ہیں، رزم میں ہم دیکھتے ہیں، سجدے میں ہم دیکھتے ہیں، خادے میں ہم دیکھتے ہیں، جلسے میں ہم دیکھتے ہیں، قیام میں ہم دیکھتے ہیں، رکوع میں ہم دیکھتے ہیں، سلام میں ہم دیکھتے ہیں، قیام میں ہم دیکھتے ہیں، خومے میں ہم دیکھتے ہیں، تسبیح میں ہم دیکھتے ہیں، روزے میں ہم دیکھتے ہیں، زکوٰۃ میں ہم دیکھتے ہیں، حج میں ہم دیکھتے ہیں، خیرات میں ہم دیکھتے ہیں، صدقات میں ہم دیکھتے ہیں، بیویوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، بچوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، مسکراتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں. تمہاری ساری زندگی ہمارے دیکھنے کے لیے ہے محبوب. ہماری نظر تمہارے چہرے سے ایک لمحے کے لیے بھی ہٹتی نہیں. محبوب تم اتنے پیارے ہو کہ ہمیشہ تم کو ہم نے اپنی آنکھوں میں رکھ لیا ہے. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. مصطفیٰ تم ہماری نگاہوں میں ہو. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا یہ کیا ہے آواز؟ بانیہ نے جلسہ کہاں ہے؟
آواز کم ہو گئی؟ ہاں، کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ یا اللہ جی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، مصطفیٰ بار بار تمہارا چہرہ جو آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، ہم اسے دیکھ رہے ہیں. ہم اسے صرف تمہیں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، تمہاری ہر ادا کو دیکھ رہے ہیں. قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا. پہلے کعبہ قبلہ تھا، پھر اس کے بعد قبلہ بیت المقدس بن گیا، پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے قلب پاک میں، آپ کے قلب اطہر میں یہ بات آئی، یہ خواہش پیدا ہوئی، یہ تمنا جاگی کہ کعبہ جو ہے وہ کیا بن جائے؟ قبلہ بن جائے. کعبہ قبلہ بن جائے. یہ حضور کے دل میں تمنا آئی. میں نے پوری کتابیں پڑھی، سیرت کی، تاریخ کی، تفسیر کی، حدیث کی، بزرگوں کی، واقعات کی، سب کتابیں پڑھتے پڑھتے دکھ گئی ہیں پتلیاں. پڑھتے پڑھتے، اردو سمجھ رہے نا آپ؟ جوش ملی آبادی کا شعر ہے یہ. پڑھتے پڑھتے دکھ گئی ہیں پتلیاں. بہت غور سے سن رہے ہیں، کیا زبان ہے یہ؟ افغانستان کی زبان نہیں ہے. زبان سے نہیں کہا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اے اللہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے. نہیں، صرف دل میں تمنا ہے. معلوم ہوا حضور کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں، صرف خواہش کرنا بس ہے. حضور چاہ لیں، جو یہ چاہتے ہیں وہ چاہتا. دعا نہیں کی، بس تمنا دل میں ہے کہ خانہ کعبہ قبلہ بن جائے. آسمان کو دیکھ رہے ہیں، دل میں تمنا ہے، آسمان کو دیکھ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ تمہارے دل کی تمنا ہم جانتے ہیں کیا ہے. کیوں جانتے ہیں؟ کہ جو تمہاری تمنا وہی ہماری تمنا. اس لیے ہم جانتے ہیں کہ تمہاری کیا تمنا ہے. قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا. ہم اس قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیں گے جس قبلے سے تم راضی ہو. فلنولینک قبلۃ ترضاھا. ہم اس قبلے کی طرف، قبلۃً عربی نحو سے واقف جو حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ قبلتن جو ہے، قبلتن منصوب ہے اس لیے کہ فلنولینک کا مفعول بھی ہے، اس لیے منصوب ہے. اور پھر نکرہ ہے. کیا ہے؟ نکرہ معرفہ کیا ہے؟ قبلتن ترضاھا. اے مصطفیٰ تم جس قبلے کو بھی چاہتے ہو ہم اس قبلے کی طرف تم کو پلٹا دیں گے، ضرور پلٹا دیں گے. مطلب کیا؟ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کعبہ ہے یا مدینہ ہے یا بیت المقدس ہے یا کوئی اور شہر ہے، کوئی اور عمارت ہے. ہم کو عمارت نہیں معلوم کہ کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ کون سی عمارت ہے، ہم نہیں دیکھتے کہ کیا ہے. تم جس کو قبلہ بنانا چاہتے ہو وہ عمارت ہم قبلہ بنانے کے لیے تیار ہیں. سبحان اللہ. قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا. تم جس قبلے کو بھی چاہتے ہو ہم اسی کی طرف تم کو پھیر دیں گے، بس وہی قبلہ تمہارا بنا دیں گے. تم جس قبلے کو تم چاہتے ہو کعبہ قبلہ بن جائے ہمیں وہی منظور ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ بیت المقدس قبلہ بن جائے ہم اسی کو بنا دیں. اگر تم چاہتے ہو کہ مدراس میں کسی کوئی عمارت قبلہ بن جائے ہم اسی کو بنا دیں. علماء کرام فرماتے ہیں، علماء مستند علماء کرام، فقہاء اعظام، متکلمین کرام، مفسرین اعظام نے لکھا اپنی کتابوں میں، یہ ایک سے زیادہ علماء اسلام نے لکھا کہ اس آیت سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر حضور امریکہ کی کسی بلڈنگ کو یا عراق کی کسی عمارت کو، کسی بھی شہر کے کسی مقام کو یا کسی عمارت کو یا کسی بلڈنگ کو قبلہ بنانا چاہتے تو اسی بلڈنگ کو اللہ قبلہ بنا دیتا. تو کعبہ قبلہ بنا ہے
رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے کعبے کے طرف سجدہ ہو رہا ہے رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے، تو سجدہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ نسبت مصطفیٰ کی طرف سجدہ ہو رہا ہے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو جس قبلے سے تم راضی ہو وہی قبلہ ہے۔ تو معلوم ہوا رسول جس سے راضی ہو جائیں وہ قبلہ بن جائے ساری کائنات کا۔ تو بندگان خدا، آپ حضرات اکتا گئے کیا؟ اکتا گئے؟ اردو سمجھ رہے ہیں نا جی؟ بہت دلچسپی ہے۔ کس سے دلچسپی ہے؟ کس سے دلچسپی ہے؟ وہ بولے نہیں نا کس سے دلچسپی؟ اردو سے ہے نہیں کیا؟ کس بیان سے؟ جی ہاں بیان سے، ہاں اردو سے نہیں، تو اردو کے دشمن ہیں آپ۔ اچھا، تو عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور اس قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیں گے جس قبلے سے آپ راضی ہیں۔ کعبے کا نام نہیں لیا، مطلب کیا؟ کعبہ وغیرہ ہماری نظر میں نہیں، جس قبلے سے تم راضی ہو۔ تو معلوم یہ ہوا مصطفیٰ کی رضا جس چیز سے وابستہ ہے وہی قبلہ، جس قبلے سے حضور راضی وہ قبلہ، بات سمجھ میں آئی؟ اور جس چیز سے حضور راضی وہی دین۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بندگان خدا، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، نام نہیں لیا کعبے کا، جس قبلے سے تم راضی ہو ہم اسی کی طرف تم کو پھیر دیں گے، وہی تمہارا قبلہ بنا دیں گے۔ اب یہ حضور کی رضا کے بعد خانہ کعبہ قبلہ بنا ہے۔ حضور نے چاہا کہ خانہ کعبہ قبلہ بن جائے تو اللہ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ اس سے پہلے خانہ کعبہ قبلہ نہیں تھا۔ کون سی عمارت قبلہ تھی؟ بیت المقدس۔ بیت المقدس عمارت ہے، وہ بیت المقدس عمارت ہے، وہ بھی معلوم ہے۔ بیت المقدس مسجد ہے۔ آپ لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے ذرا میں تازہ دم ہو جاتا ہوں، پانی پی لیتا ہوں۔ پانی پلا رہے ہیں آپ مجھے؟ گرم پانی پلا۔ ہاں وہ بھی گرم پانی۔ تو عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات، بیت المقدس جو ہے بلڈنگ نہیں ہے میرے بھائی مولانا، بیت المقدس جو ہے مسجد نہیں ہے، بیت المقدس ایک شہر ہے، یروشلم جسے کہتے ہیں، جیروسلم جسے کہتے ہیں، ہاں وہ ایک شہر ہے، وہ باقاعدہ، سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ شہر بولے تو ہاں سٹی ہے، وہ اس کے اندر ایک مسجد ہے جسے مسجد اقصی کہتے ہیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بیت المقدس شہر ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس کو قبلہ نہیں رکھا، خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ کس کی مرضی کے لیے؟ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ حضور کو راضی کرنے کے لیے۔ تو حضور کی رضا کی وجہ سے خانہ کعبہ، اللہ کی رضا کی وجہ سے خانہ کعبہ قبلہ نہیں بنا۔ بہت غور سے سنیں، میں جو بات کہتا ہوں ایسی بات کوئی دوسرا نہیں کہے گا، ذرا بات ہی الگ ہے میری، الگ ہے سب سے میرا جادہ سخن سیماب، عوام جس کے ہوں پیرو وہ میری راہ نہیں، مگر پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ میرے ساتھ قاضی صاحب بیٹھے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، شریعت کا مجھے بڑا احترام کہ شریعت نہیں تو کچھ بھی نہیں، شریعت نہیں تو طریقت، حقیقت، معرفت سب خاک میں ملنے کے قابل، سب بیکار۔ طریقت، حقیقت، معرفت کنیزیں ہیں، باندیاں ہیں شریعت مطہرہ۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی رضا کیا تھی؟
بیت المقدس قبلہ رہے. بہت غور سے سنیں دوستو, اللہ کی رضا کیا تھی؟ بیت المقدس قبلہ رہے. مسجد اقصی قبلہ رہے. اللہ نے حکم دیا مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. حضور بھی اوائل اسلام میں, صدر اسلام میں کس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے دوستو؟ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے نا. تو یہ جو نماز پڑھ رہے تھے اللہ کی رضا کے مطابق پڑھ رہے تھے کیا یہ اللہ ناراض تھا؟ اللہ کی رضا یہ تھی کہ حضور بھی, حضور کی امت بھی مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے. یہ اللہ کی رضا, اللہ کی رضا. اب حضور کی رضا آئی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ رضا بولے تو میں بولا رضا بولے نہ سمجھا کیا با, رضا کو تو چھٹی لیو وچنا. اب رضا الحق ہے. کیا کروں میں, کیا کروں, بولو میں کیا کروں, کہاں جاؤں میں بھی مدراس والا, میں مدراس چھوڑ کے کہاں جاؤں. یہ مدراس والے اردو کا کیا ستیاناش کر رہے ہیں, اور سب اردو کے ہمدرد ہیں بھائی, سب اردو کے ہمدرد ہیں, سب اردو پڑھا رہے ہیں سب. ارے رے تو کیا عرض کر رہا تھا جی؟ اللہ کی رضا. اللہ کے لیے صحیح اردو پڑھانے والوں سے اردو سیکھو میرے دوستو. اللہ کے لیے درخواست میری, میں آپ کا کفش بردار. دینی علوم حاصل کرو. دینی علوم کے حصول کے لیے اردو کا جاننا میرے خیال سے اس دور میں بہت اہم ہے, بہت اہم ہے. وما علینا الا البلاغ. عمل کریں نہ کریں سامعین کی مرضی, ادا فریضہ کی آواز ہم سنا کے چلے. بولنا ہمارا کام ہے, عمل آپ کا کام ہے. تو خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا بھول گیا آپ حضرات؟ تو کیا عرض کر رہا تھا بھول گیا آپ حضرات؟ اللہ کی رضا مسجد اقصی. اللہ کی رضا یہ تھی کہ حضور اور حضور کی امت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے. یہ اللہ کی رضا. اب حضور کی رضا کیا ہے؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. مصطفیٰ ہماری رضا تو بیت المقدس, اب تمہاری رضا خانہ کعبہ. ہم اپنی رضا کو ہٹاتے ہیں, تمہاری رضا کو بڑھاتے ہیں. فلنولينك قبلة نرضاها نہیں, فلنولينك قبلة, ہم اس قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیں گے جس قبلے سے ہم راضی ہیں. نہیں, فلنولینک قبلۃ ترضاها, ہم اس قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیں گے جس قبلے سے تم راضی ہو. تو اللہ تعالیٰ کی رضا, اللہ تعالیٰ کی رضا تھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے امت مصطفیٰ. اور حضور کی رضا ہے, حضور کی خواہش ہے کہ خانہ کعبہ قبلہ بن جائے. اللہ فرماتا ہے تمہاری رضا کی طرف ہم, تمہاری رضا کی طرف ہم پھرتے ہیں. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ سب کے جسموں کا کعبہ بیت اللہ. مصطفیٰ ہماری رضا کا کعبہ تمہاری رضا. تمہاری رضا جدھر ہم ادھر. تو معلوم یہ ہوا خدا کی رضا منسوخ ہو گئی. پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں, پوری ذمہ داری کے ساتھ. خدا کی مرضی کا جو, بہت غور سے سن رہے ہیں لوگ, کیکلا اینا چل رہے میں کیکلا انہیں کیا بولتا ہے کہ دیکھیں گے, کیا بولتا ہے دیکھیں گے. بابا دیکھ لے, کتنا دیکھتا دیکھ لے, میں تو سامنے ہوں تیرے, کیا دیکھ لے گا تو. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ آنکھیں بات کرتی ہیں, چہرے بولتے ہیں. دی مائنڈ, دی فیس از دا انڈیکس آف دی مائنڈ. لوگ کیا یاد کریں گے ہمیں, کیا تھے ہم لوگ, پڑھ لیا کرتے تھے احباب کے ماتھے ہم لوگ. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ خدا کی رضا کا قبلہ منسوخ ہو گیا. منسوخ بھی معلوم نہیں, کینسل ہو گیا. کینسل.
خدا نے جسے قبلہ بنایا کون سا قبلہ؟ بیت المقدس کینسل. حبیب خدا کی مرضی خانہ کعبہ اب وہ قبلہ ہو گیا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. مصطفیٰ ہم نے چاہا تھا بیت المقدس بنے قبلہ، تم چاہ رہے ہو خانہ کعبہ قبلہ بن جائے، وہی قبلہ بن جائے، اور ایسا قبلہ بن جائے کہ ابد الآباد تک وہ قبلہ رہے، ہمیشہ کے لیے قبلہ. یہ سب قبلے بدلیں گے، وہ قبلہ بدلے گا نہیں. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. تو خدا کی رضا بدل جاتی ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، مصطفیٰ کی رضا بدلتی نہیں. سبحان اللہ، بدلی نہیں بدلی، نہیں بدلی. بدلی، خدا کی رضا بدل گئی، مصطفیٰ کی رضا بدلی نہیں. ایک صحابی آئے، یہ تو بار بار کہتا ہوں میں واقعہ، پھر آج بھی کہنے کو دل چاہتا ہے. ایک آدمی آیا، صحابی نہیں ہے ابھی، آدمی only a man, a mankind, a human being. یہ منش منیدن منش چھوٹا، یہ لمبا ہے، منیدن ہے. یہ منیدن آیا، سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ منیدن بولتے خوش، کیونکہ ہم تامل ناڈو کے باسی ہیں، واسی ہیں. کیا ہیں؟ نہیں، باسی تو تم بولتے نا، یہ واسی. ہاں، تمل میں کیا بولتے ہیں؟ واسی. ہم باسی بولتے ہیں، واسی. ہم بولتے ہیں بنباس، یہ بولتے ہیں ونواس. ہاں، تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ جی آیا، دیکھو وہ صحابی تھے، یہ وہابیاں ہیں. وہابی اور صحابی میں کیا فرق ہے دیکھو. اب آیا ایک آدمی آیا، ابھی داخل اسلام نہیں ہوا، مگر عقیدہ کیا ہے دیکھو. داخل اسلام نہیں ہوا، حضور کے پاس آیا، آگے کہا یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں داخل اسلام ہونا چاہتا ہوں. میں چائے ٹھنڈی ہو گئی نہیں؟ بآواز بلند درود شریف پڑھو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. کیا عرض کر رہا تھا؟ ایک آدمی آیا، آگے کیا کہتا ہے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں داخل اسلام ہونا چاہتا ہوں، لیکن ایک کنڈیشن ہے. انکنڈیشنل نہیں، کنڈیشنل. اسلام میں داخل ہو رہا ہے کنڈیشن کے ساتھ. میں داخل اسلام ہونا چاہتا ہوں لیکن ایک شرط کے ساتھ. حضور نے پوچھا، فوراً حضور کہہ سکتے تھے نا انکنڈیشنل داخل ہونا چاہیے، بغیر کسی کنڈیشن کے داخل ہونا چاہیے، کنڈیشن نہیں رکھنا. نہیں فرمایا سرکار نے. کیوں؟ کہ ہر کنڈیشن آپ قبول کر سکتے ہیں. آپ مختار ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ احمد مختار. سبحان اللہ. پورے اختیارات خدا نے محمد کو دے دیے. اختیار کو بنایا محمد کو مختار بنانے کے لیے. ہر اختیار بنایا محمد کو مختار بنانے کے لیے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم. آ رہا ہے، اور اس کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ خاک پڑے ان جاہلوں کے سروں پر. ہائے 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 ہائے، سمجھ نہیں. آیا حضور کے دربار میں، آگے کہہ رہا ہے میں داخل اسلام ہونا چاہتا ہوں لیکن ایک شرط کے ساتھ. حضور نے فرمایا کیا شرط ہے؟ حضور نے فرمایا کیا شرط ہے؟ کہا کہ میں 5 نمازیں نہیں پڑھوں گا. کیا کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقتوں کی نماز فرض کی. کتنے وقتوں کی؟ 50. اس 50 وقت کی نماز کو حضور نے 5 وقت کی نماز بنا دیا. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ سبحان اللہ. 5 وقت کی نماز، 50 وقت کی نماز 5 وقت کی نماز بن گئی. لوگ سمجھے کہ اب اس سے کم نہیں کر سکتے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. لوگ سمجھے اب اس سے کم نہیں کر سکتے. حضور نے بتا دیا اس سے بھی کم کر سکتا ہوں.
میری رضا ہی دین. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ. اب یہ آیا آ کے کیا کہہ رہا ہے؟ میں داخل اسلام ہونا چاہتا ہوں. اللہ کا نام نہیں ہے زبان پر اس کے. حدیث ہے میرے سامنے. اللہ کا نام زبان پر نہیں ہے. حضور سے آ رہا ہے, حضور سے گفتگو کر رہا ہے, حضور اس کے پیش نظر ہیں, حضور اس کے مخاطب ہیں. کیا بات ہے سبحان اللہ. حضور, بس حضور. خدا کا نام نہیں ہے اس کی زبان پر. وہ کیا جانے خدا کہاں ہے. اس نے کہاں خدا کو دیکھا ہے؟ اللہ کو دیکھا ہے کسی نے تو بتا دے. اتنا بڑا مجمع ہے, کون اللہ کو دیکھا ہے بتاؤ. اللہ کو کوئی دیکھا ہے؟ کوئی دیکھا ہے اللہ کو؟ دیکھا بولا تو پکڑ لوں گا اسے, فتویٰ دے دوں گا کیا ہے تو. ہاں, میں اللہ کو دیکھا ہوں بولا بدعقیدہ ہے وہ, بد دین ہے وہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کو دیکھتا ہے. اللہ کو دیکھا ہے کسی نے تو بتا دے. جس کو بھی نظر آئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور نے فرما دیا کہ مجھے دیکھے بغیر اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. من رآنی فقد رأى الحق. جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ آیا آ کے کہا میں داخل اسلام ہونا چاہتا ہوں مگر ایک شرط پر. کیا ہے؟ کہ 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھوں گا, صرف 2 وقت کی پڑھوں گا. کیا؟ اگر میں ہوتا تو 1 وقت کی کر لیتا. حضور اگر ہوتے, اسی لیے نبی نے بہت جلد پردہ کر لیا. کوئی کچھ منا لیتا, کوئی کچھ منا لیتا, کوئی کچھ منا لیتا, کوئی کچھ منا لیتا. اگر محبوب پردے میں آ جاؤ, پردے میں آ جاؤ. یہ تو صحابہ ہیں, یہ فطرتاً بڑے پاکیزہ ہیں, بڑے فرما بردار ہیں, دین کی طرف ان کا بڑا رجحان ہے. اگر تم اور زمانے میں رہو گے صدیاں بیتتی جائیں گی, وہ بعد کے لوگ جو ہیں دین کے اتنے چاہنے والے نہیں ہوں گے, نئی ترمیمیں کرنے لگیں گے. تم رہو گے تو ہمیں اجازت دینا پڑے گا, تم پردے میں جاؤ, تم پردے میں آ جاؤ. اب آیا آگے کہہ رہا ہے کہ میں داخل اسلام ہوں گا مگر ایک شرط کے ساتھ. 5 نمازیں نہیں 2 نمازیں پڑھوں گا, 2 نمازیں پڑھوں گا. ہو گیا؟ اسے پوچھنا چاہیے تھا کہ اللہ سے آپ اجازت لے کے دیں مجھے 2 نماز پڑھنے کی. اللہ, اس نے اللہ سے اجازت لے کے دے نہیں. حدیث کے الفاظ اللہ سے مجھے اجازت لے کے دو نہیں بولا انہیں. سمجھے کیا میرے بھائی؟ یہ زبان تو سمجھ لیں گے نا. میری بہنوں, بھائیوں, عزیزوں, دوستوں, ساتھیوں, بزرگوں, نوجوانوں, بزرگوں, نوجوانوں, بول کو غارت کرتے. ہاں, کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات. اللہ سے دعا کرنے کے لیے بولا. اللہ سے پوچھ کر بولو نہیں. اسے معلوم ان کی زبان اللہ کا کلام, ان کی زبان سے جو نکل جائے وہی خدا کا کلام. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. یہ عقیدہ ہے, ابھی داخل اسلام نہیں ہوا. یہ مسلمان ہونے والوں کو یہ عقیدہ نہیں. اسے وہ کافر یہ عقیدہ رکھتا ہے یہ جو کہہ دیں وہی خدا کا فرمان, یہ جو کہہ دیں خدا وہی کرتا ہے. سب خدا کی مرضی پر چلتے ہیں, خدا ان کی مرضی پر چلتا ہے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا 2 نمازیں پڑھوں گا. حضور سن کے کیا بولنا تھا؟ ارے بابا میں تو بندہ ہوں اللہ کا, میں بندہ ہوں اللہ کا. شریعت تو اللہ نازل کرتا ہے, اللہ بناتا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں؟ 5 نمازیں, میں خود 5 نمازیں پڑھتا ہوں. سب 5 نمازیں پڑھیں, حضور 6 نمازیں پڑھیں. حضور 5 نمازیں تم پڑھو. محبوب کی نماز اسے اتنی پسند ہے کہ بولا 6 نماز پڑھ محبوب. اصل نماز تو تمہاری نماز ہے. یہ سب نمازیں جو ہیں وہ تمہاری نماز کی کاپی ہے, نقل ہے, اس لیے نمازیں ہمیں عزیز ہیں. خیر بندگان خدا, کیا عرض کر رہا تھا؟ حضور نے سن کے نہیں کہا کہ اللہ سے میں پوچھ کے بولتا ہوں, نہیں, حضور نے قبول کر لیا. نہ توقف کیا, نہ اللہ سے پوچھا, نہ وحی کا انتظار کیا,
سبحان اللہ سبحان اللہ. 2 نمازیں پڑھوں گا، 5 نمازیں نہیں پڑھوں گا. اگر آپ اس شرط کو مانتے ہیں تو میں داخل اسلام ہوتا ہوں. حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے 2 نمازیں ہی پڑھ، داخل اسلام ہو جا. ہم صدیق اکبر 5 نمازیں پڑھیں، فاروق اعظم 5 نمازیں پڑھیں، ان سے اس صحابی سے افضل اعلیٰ اجل صحابہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، خود آقا 5 نمازیں پڑھیں اور تہجد بھی پڑھیں، وہ شخص 2 نمازیں پڑھتا ہے. کیوں؟ محمد الرسول اللہ نے اجازت دے دی. تو معلوم ہوا یہ جو چاہیں وہی دین، ان کی رضا ہی دین، ان کی رضا ہی خدا کی رضا، اور خدا کی رضا ہی دین. کچھ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، ان کی رضا ہی قبلہ، ان کی رضا قبلہ، ان کی رضا دین. ان سے جو نسبت رکھتے ہیں وہی اولیاء. نسبت، ان سے نسبت. اور سب سے پہلے قرآن میں جو دعا سکھائی، سب سے پہلے قرآن میں کیا دعا سکھائی؟ اے اللہ مجھے بچے دے، اے اللہ مجھے نوکری دلا، اے اللہ میرا دشمن جو ہے اسے موت دے دے، شوکت علی کو نیک توفیق دے. سب سے پہلی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے. الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اپنی تعریف کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کر رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. جناب ایک بات بولوں، کتنا وقت ہوگا معلوم نہیں مجھے. شوکت علی بولتے ہیں بس ہاں بس نہیں، ہاں ہوں بتاتے نا. بریک لگاؤ گاڑی کو، بریک ہاں لگا ڈالتا ہوں، بریک لگا ڈالوں. آپ لوگ کیا کہتے ہیں، بریک لگاؤں کہ چلاتے رہوں؟ آپ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، بریک لگاؤں؟ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، بریک لگاؤں؟ جو چلانا چاہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں. ہاں کچھ لوگ ہیں منہم، ان میں سے ان کے ہاتھ اٹھتے نہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو اچھا کر دے. ہاتھ اٹھتا نہیں نا. اللہ گاڑی چل رہی ہے تو بریک مت ماری. چلتی ہوئی گاڑی بریک لگاتے ہی غارت ہے. کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ کا الف، محمد کی حمد. اللہ اور محمد سے قرآن کا آغاز. محمد میں مادہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میم دال. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اللہ کی الف ہے. اللہ اور محمد ان دونوں ہی کا ذکر ہے قرآن میں. الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. الرحمن الرحیم، جو بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے. مالک یوم الدین، جو یوم الدین کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم. سب سے پہلی دعا کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. وہ کون سا راستہ؟ اللہ کا راستہ نہیں، اللہ کا راستہ بول کر ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ مولا جن پر تو نے انعام کیا. تم پہلی دعا کیا ہے؟ دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ والوں کو مانگ رہے ہیں. سب سے پہلے غوث اعظم کو مانگ رہے ہیں، خواجہ اجمیری کو مانگ رہے ہیں، بحر العلوم کو مانگ رہے ہیں، سید موسیٰ شاہ قادری کو مانگ رہے ہیں، مخدوم عبدالحق صاحبی کو مانگ رہے ہیں، بایزید بستامی کو مانگ رہے ہیں، حبیب اعجمی کو مانگ رہے ہیں، اولیاء اللہ کو مانگ رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کے غلاموں کو مانگ رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، مولا سیدھا راستہ دکھا. تو سیدھا راستہ کون سا؟ سیدھا راستہ دکھا.
سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو اللہ کے نیک بندوں کو مانگنا سب سے پہلے اللہ سکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے مانگو تو اللہ والوں کو مانگو، یہ بحر العلوم کو مانگو، خواجہ اجمیری کو مانگو، داتا گنج بخش کو مانگو، حاجی علی بابا کو مانگو، حاجی ملنگ بابا کو مانگو، سید موسیٰ شاہ قادری کو مانگو، قاضی محمد حبیب اللہ آرام کر رہے مانگو، سید غلام دستگیر نقشبندی کو مانگو، یا فقیروں کو مانگو، یا پیروں کو مانگو، یا اہل مزارات کو مانگو۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ راستہ کیوں مانگتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، راستہ کیوں مانگتے ہیں؟ راستے پر چلنے والوں سے ملنے کے لیے۔ تو یہ راستے پر صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر محمد الرسول اللہ چل رہے ہیں، حضرت آدم چل رہے ہیں، حضرت شیس چل رہے ہیں، حضرت ادریس چل رہے ہیں، حضرت ابراہیم چل رہے ہیں، حضرت اسحاق چل رہے ہیں، غوث اعظم چل رہے ہیں، خواجہ اجمیری چل رہے ہیں۔ راستہ مقصود نہیں ہے، چلنے والے مقصود ہیں۔ گھر مقصود نہیں ہے، مکین مقصود ہے، گھر والا مقصود ہے۔ گھر کو جاتے کیوں ہیں؟ گھر والے سے ملنے کے لیے۔ راستے کو مانگتے کیوں ہیں؟ راستے والوں سے ملنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ راستے والوں سے ملنے کی دعا سکھا رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ خدا دعا سکھا رہا ہے بندوں کو مانگنے کی، خدا کو مانگنے کی دعا نہیں سکھاتا۔ خدا کے بندوں کو مانگنے کی دعا سکھا رہا ہے، انعام یافتہ لوگوں کو مانگنے کی دعا سکھا رہا ہے۔ میں نے پوچھا مولا تجھے مانگنا، تیرا در مانگنا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صراطک، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا جو تیرا راستہ ہے، جو تیرا راستہ ہے وہ راستہ دکھا۔ اللہ کا راستہ بتاؤں کیسا ہے؟ حافظ صاحب موجود ہیں، یہ پھول پہن کے بیٹھا ہے، مائک پھول پہنا ہے، اسے نکالو۔ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات۔ اللہ کا راستہ ہونا یا اللہ والوں کا راستہ ہونا؟ میں آپ کی زبان میں بول رہا ہوں، ایسی تقریر نہیں کرتا میں، دوسرے مقامات پر گیا تو ایسی تقریر کرے تو لوگ سو جائیں گے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے، یہ ہے مدراس، ہمیں مدراس جی، کیا ہمیں مدراس جی، اچھا چنئی، وہ اچھا نام تھا مدراس، وہ بھی یہ کیا دیا بولے تو یہ دیا، کیا ہے؟ چنئی۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات؟ اللہ کا، آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ کا راستہ چاہیے یا اللہ والوں کا راستہ چاہیے؟ دو آدمی بولتے ہیں، تین آدمی بولتے ہیں، وہ چار آدمی بولتے ہیں، پانچ آدمی بولتے ہیں۔ وہ پیچھے کون لوگ آئیں گی بابا؟ ذرا تمہیں بولو کیا آواز آئے تمہاری کہاں؟ پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ذرا کلپڑم، کیا ہے؟ ہاں وہ کلپڑم پیچھے بیٹھتے نہیں جی، دور بیٹھنا بہتر ہے کیونکہ ہمارے چہرے پہچان لیتے ہیں۔ اچھا تو حضرات پیچھے والے بزرگان دین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، نوجوانوں ہیں، آپ سے میں سوال کر رہا ہوں کہ آپ کو کون سا راستہ چاہیے؟ کس کا راستہ چاہیے؟ اللہ کا راستہ چاہیے یا اللہ والوں کا راستہ چاہیے؟ یہ سامنے والے تو بولتے ہیں بھائی یہ سنیا ہی ہے، پیچھے کا کیا ہے معاملہ؟ کون سے لوگ آئیں یہ؟ آوازش نہیں، نوجوان، ارے رے بڑی خطرناک بات ہو گئی۔ تو نوجوانوں کیا جواب ہے تمہارا؟
کس کا راستہ ہونا؟ اللہ کا راستہ یا اللہ والوں کا راستہ؟ اللہ کا راستہ بولو نا، میں جواب دیتا ہوں. حافظ صاحب ہے موجود، خائی صاحب قبلہ بھی موجود ہیں، قرآن سے جواب دیتا ہوں. اللہ کا راستہ ہونا یا اللہ والوں کا راستہ ہونا؟ اللہ والوں کا راستہ ہونا. اللہ کا راستہ مانگو ذرا بولو. اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ ہونا، شوکت علی کو ہونا. ہاں یہ شوکت علی محمد علی کا بھائی. ہاں شوکت علی نہیں تمہارا نام؟ ہاں یہ ہمارے دوست ہیں شوکت علی. ہاں وہ شوکت علی نہیں ہے، نام رکھ لیا. ہاں وہ شوکت علی بیچارے انہوں نے محنت کی، اس نے نام رکھ لیا. بڑے بھائی کو نام رکھ دیا محمد علی جناح. نام رکھ لیا تو محمد علی جناح بن جاتا ہے. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ کا راستہ، وہ جناح نام ہے اس کا، نام یہ نہ کیا رکھ لیا محمد علی جناح، جنات. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ لفظ ہے محمد علی جناح. جناح واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ. یہ جناح جناح اس کے بعد جنہ. ہاں جنہ کیا؟ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ اللہ کا راستہ ہونا شوکت علی کو، آپ سب کو جو ہے اللہ والوں کا راستہ ہونا. مجھے بھی اللہ کا راستہ، اللہ والوں کا راستہ. ان کو اب سنو اللہ کا راستہ. حافظ صاحب لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَى صِرَاطِكَ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. ذرا حافظ صاحب ذرا اور اس سے پہلے کی آیت زحمت دے رہا ہوں. قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جزاک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا، اے شیطان آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ نالائق، مردود، کمینے، رذیل، نکمے، بدبخت، بدماش، کیوں آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ تو کیا بولتا ہے؟ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ. بڑا غلیظ پٹا، بڑا غلیظ پٹا. کون؟ شیطان. میں اسے ہمیشہ بولتا غلیظ پٹا، سب کو غلیظ پٹا بناتا. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات؟ اور جنہیں شیطان کی بات مانا اکڑتا. سمجھو شیطان وارد ہے اس کے اوپر، شیطان کا چیلا ہے. السلام. یاد رکھو شیطان کو دیکھنا ہے، شیطان کے چیلے کو دیکھنا ہے تو وہ کون ہے یہ مت دیکھو کون ہے. شیطان کا چیلا کی علامت کیا؟ چلو جھکے گا نہیں، وہ کوئی بھی رہنے دو، شیطان کا چیلا ہے وہ. جھکے گا نہیں، جھکنا فرشتے کی صفت ہے، فرشتہ ہے، جھک جانا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماؤنٹ روڈ تک جاگو، کیا حال ہونے والا ہے معلوم نہیں. ہاں کیا بات ہے. اکڑتا ہے، شیطان کا چیلا ہے وہ. چھوڑ دے تکبر، تیری حقیقت کیا ہے؟ الم یک نطفۃ من منی یمنی. اللہ کیا بات ہے. ایک نطفہ، ایک خطرہ، ایک پلید اور ناپاک پانی کی بوند. تو کیا کرتا ہے تو؟ آئے آئے آئے. اخلاق سب سے کرنا تسخیر ہے تو یہ ہے، خاک آپ کو سمجھنا اکثیر ہے تو یہ ہے، زنگے دوئی سے دل کا آئینہ صاف کرنا نزدیک عارفوں کے تنویر ہے تو یہ. کیا قریب سلام کر رہا ہے. وعلیکم السلام. تیرا کیا حشر ہونے والا ہے؟ تکبر عزازیل راہ خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. خدا کی پکڑ سے پناہ مانگ، عاجزی اختیار کر، رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا کردار پڑھ، حضور کی سیرت مقدسہ کے سانچے میں ڈل جا.
مکہ فتح کرتے ہیں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاتح مکہ، مکے کے بادشاہ بن کر حضور جا رہے ہیں۔ سر اتنا جھکا ہے میرے آقا کا، سر اتنا جھکا ہے کہ اونٹ کی گردن سے آپ کا سر، آپ کی پیشانی لگ رہی، اتنا جھک گئے، اتنا جھک گئے کہ اونٹ کی گردن سے میرے آقا کی پیشانی لگ گئی کہ لوگ کہیں مجھے متکبر نہ سمجھیں، میں فخر کے حالت میں، تکبر کی حالت میں اکڑتے ہوئے مکے میں داخل نہ ہوں۔ آقا دونوں جہاں تمہارے ہیں، مکہ ہی نہیں دونوں جہاں کے تم بادشاہ ہو، لیکن اس بادشاہ کا انکسار، تواضع، عاجزی دیکھیے کہ بادشاہ بن کر مکے میں جا رہے ہیں۔ جن مکے والوں نے آپ کو تنگ کر کے مکے سے نکالا، اس مکے میں آپ بادشاہ بن کے جا رہے ہیں، تو آپ جو ہے اپنی پیشانی سیدھی نہیں ہے، حضور کا سینہ سیدھا نہیں ہے، اگرچہ کہ سینہ سیدھا لے کے جا سکتے ہیں، نہیں، اتنا جھک گئے کہ جس اونٹ پر آپ ہیں، اس اونٹ کی پیٹھ سے، پشت سے، اس کی گردن سے حضور کی پیشانی بار بار چھو جاتی ہے۔ اور پیچھے کسے بٹھایا؟ مکے کے بادشاہ بن کر حضور مکے میں جا رہے ہیں، پیچھے کسے بٹھایا؟ اپنے غلام کے بچے کو، جو حضور کا غلام بھی ہے، حضور کے